أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد نہایت وجہ و احترام علی مرتبت علماء کرام مشائخ نظام سامعین حاضرین، آج کا یہ خوبصورت اجتماع خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی امانت سونپی جائے تو ان کے اہل کو ان کے سپرد کیا جائے، یہ فرض ہے. اور آج اس مقام پر خالصتاً طریق لبیک پاکستان طریق لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے جو ہمارے امیدواران الیکشن کی مہم کے اندر بڑھ چڑھ کر یہ حصہ ملا رہے ہیں، سبھی حضرات اس مقصد کے لیے حاضر ہیں. اور یقینی طور پہ قاری صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پرابلم یا مجبوری ہے، لیکن انفرادی طور پر سبھی حضرات اپنی کوشش کاوش کو مد نظر رکھیں. دیکھو نا کہ اب اگر کسی مسجد کا ایک امام لینا ہو یا ادارے میں جائیں، استاد صاحب کے پاس جائیں، تو ہمارے نمازیوں کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، فاضل ہو، خوش اعلان ہو. اساتذہ تشریف فرما ہے کہ یہ جو نماز پڑھانا بہت بڑا منصب ہے، لیکن یہ امامت صغرا ہے. یہ مسجد کے اندر نماز پڑھانا یہ امامت صغرا ہے، اور حکمرانی کرنا یہ امامت کبریٰ ہے. اور جب ہم کسی مسجد کے امام کا انتخاب کرنا ہو تو ہماری کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟